بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ کیسر خان یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ یہ ایک ایکسکلوسیو ویڈیو ہے جس میں ہم دبئی لیگز کے اوپر بات کریں گے، لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے آپ نے دو تین باتیں نوٹ کر لینی ہیں کہ یہاں پر جو کرٹسی ہے وہ ڈان نیوز کی ہے، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اس کے اندر کچھ نام ایسے ہیں جو نہیں لیے جائیں گے اور وہ میں نہیں کاٹ رہا، وہ نام جو ہے وہ ڈان نیوز کی مرضی ہے، اس لیے میری گفتگو میں نہیں آ سکتے۔ نمبر 2۔ نمبر 3 یہ لسٹ مکمل ابھی بھی نہیں مان سکتے بیکاز بشر زیدی نے کہا ہے کہ اتنی ہی لسٹ اور موجود ہے جو بعد میں لیک ہوگی، مگر یہ لسٹ بہت لمبی ہے۔ تمام کے تمام جو نام آ چکے ہیں اب تک، وہ تمام کے تمام آپ کی نظر کر رہا ہوں۔ ان کی پراپرٹی کتنی ہے، کہاں ہے، کیسے پہنچی، کیا ہوا ہے، کون سی ڈکلیئرڈ ہے، کون سی انڈکلیئرڈ ہے، یہ باتیں تو ضرور ہوں گی۔ لیکن اس میں ایک سوال آپ کا آ سکتا ہے کہ بھائی ہمیں معلوم ہے کہ پاکستانیوں کے وہاں پر بہت ساری کمرشل تجارتی بھی بہت ساری بلڈنگز، عمارتیں وہاں پر ان کی پراپرٹیز ہیں، تو وہ ذکر تو آپ نے پھر نہیں کرنا۔ جی ان کا ذکر نہیں آئے گا بیکاز یہ ریزیڈینشل ایریاز کی رپورٹ ہے، اور اس کے اندر اگر آپ جیسے آپ نے مجھے کہا بھی تھا کہ ڈار فیملی جو ہے، جو نائب وزیر اعظم بھی ہیں اور اس ٹائم وزیر خارجہ بھی ہیں، اسحاق ڈار، ان کی بھی بہت ساری پراپرٹیز وہاں پر کمرشل ہیں، لیکن وہ کمرشل چونکہ وہ کمرشل ہیں تو اس لیے وہ ریزیڈینشل میں کاؤنٹ نہیں ہوں گی۔ لیکن چلیے میرے ساتھ جتنی معلومات اب تک اویلیبل ہیں، ویڈیو لمبی ہو سکتی ہے لیکن آپ کو تمام نام اب تک کے سامنے آ جائیں گے۔ اس میں سیاسی اور کاروباری دونوں لوگ ہوں گے جو دبئی میں اپنے جائیدادوں اور گھروں کی وجہ سے جانے جاتے ہیں۔ ان کا نام ان پراپرٹی لیکس میں شامل نہیں ہے۔ یہ اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ڈیٹا اگرچہ مضبوط ہے لیکن اس کے باوجود نہ تو گزشتہ اثاثوں کی تفصیلات ان میں موجود ہیں اور نہ ہی ان لیکس میں وہاں موجود پاکستانیوں کی خریدی گئی تمام جائیدادوں کی مکمل منظر کشی کی گئی ہے۔ جائیدادوں کے بہت سے مالکان، بالخصوص وہ جنہوں نے کسی تیسرے فریق یا غیر معروف کمپنی سے جائیدادیں خریدی ہیں، ان کے نام دبئی لیگز میں موجود نظر نہیں آتے۔ سیاسی دنیا کے ایک کیٹیگری میں شمار کیے جانے والے صدر مملکت آصف علی زرداری کے تینوں بچوں میں سے 2 قومی اسمبلی کے منتخب اراکین ہیں۔ بختاور بھٹو زرداری دبئی مقیم ہیں، جبکہ بلاول بھٹو زرداری اور آصفہ بھٹو زرداری کے نام پر 4 جائیدادیں درج ہیں۔ تینوں بہن بھائی مشترکہ طور پر 2 اپارٹمنٹس کے مالک ہیں، ایک الصفا میں جبکہ دوسرا جمیرہ میں ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے جمع کرائی گئی اپنے اثاثوں اور واجبات کے گوشواروں میں اپنے نام پر 2 جائیدادیں ظاہر کی ہیں۔ الیکشن ایکٹ 2017 کے مطابق ہر سال 31 دسمبر سے پہلے ہر رکن پارلیمنٹ کو اپنی اہلیہ اور زیر کفالت بچوں کے اثاثوں اور واجبات کے گوشوارے جمع کروانے ہوتے ہیں، جیسا کہ گزشتہ مالی سال کے آخری روز کیا گیا۔ بختاور بھٹو کے ریئل اسٹیٹ اثاثوں میں 23 مرینا میں 4 بیڈ رومز پر مشتمل پینٹ ہاؤس شامل ہے، جو کہ 88 منزلہ رہائشی اسکائی اسکیپر ہے، جس کا شمار دنیا کے بلند ترین عمارتوں میں ہوتا ہے۔ ناروے کے مالیاتی آؤٹ لیٹ E24 اور آرگنائزڈ کرائم اینڈ کرپشن رپورٹنگ پروجیکٹ OCCRP کے ذریعے حاصل کردہ لین دین کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پراپرٹی 2014 میں 1,15,00,000 اماراتی درہم یا 31,30,972 ڈالر میں خریدی گئی تھی۔ یہ حساب موجودہ شرح مبادلہ کے مطابق کیا گیا ہے، جہاں ڈالر 3.6 اماراتی درہم کے برابر ہے۔ دبئی لینڈ ڈپارٹمنٹ DLD سسٹم سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پینٹ ہاؤس اب بھی بختاور بھٹو کی ملکیت میں ہے، جسے کرائے پر دیا گیا ہے۔ یہ واضح ہے کہ پاکستان میں مقیم نہ ہونے کی وجہ سے بختاور بھٹو بیرون ملک کرائے کے مکان سے آنے والی آمدن پر ٹیکس ادا کرنے کے پابند نہیں بنتی ہیں۔ جعلی اکاؤنٹس کیس کے متعلق مشترکہ تحقیقاتی ٹیم JIT کی رپورٹ کے مطابق 23 مرینا پراپرٹی کا ذکر کیا گیا تھا، جس کا تعلق 29 مشکوک اکاؤنٹس تھا، جس کے ذریعے 35 ارب روپے کی منی لانڈرنگ کا الزام لگایا گیا تھا۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ آصف علی زرداری نے جنوری 2018 میں فیڈرل بیورو آف ریونیو FBR کو دیے گئے اپنے اثاثوں کی تفصیلات میں ظاہر کیا گیا کہ ٹیکس سال 2014 میں مرینا 23 کی جائیداد انہیں بطور تحفہ ملی تھی، جس کے بعد 2016 میں انہوں نے یہی جائیداد تحفے میں آگے دے دی۔ رپورٹ میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا کہ کراچی کی کاروباری شخصیت عبدالغنی مجید نے ٹیکس سال 2014 میں مرینا 23 کی ملکیت کے برابر رقم
تحفے میں دینے کو اپنے گوشوار میں ظاہر کیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ وہ آصف علی زرداری کے قریبی ساتھی ہیں۔ ڈیٹا میں بتایا گیا ہے کہ عبدالغنی مجید کا ایمریٹس ہلز میں 5 بیڈ رومز پر مشتمل بنگلہ ہے جو انہوں نے 2014 میں خریدا تھا۔ واضح ہے کہ 17 صفحات مشتمل JIT رپورٹ کے مطابق آصف علی زرداری نے خود سے منسوب کسی بھی غلط کام کی تردید کی۔ انہوں نے کہا کہ گواہان کی جانب سے ریکارڈ کیے گئے والے بیانات اور دستاویزات ہمیں فراہم ہی نہیں کی گئیں۔ JIT کو سیاسی شخصیات کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا گیا۔ OICRP نے آصف علی زرداری اور ان کے بچوں سے رابطہ کیا اور ان سے اس معاملے پر تبصرہ کرنے کی درخواست کی۔ جواباً آصف بھٹو زرداری نے اپنے وکلا کے ذریعے کہا کہ میں دبئی میں ان کی زیر ملکیت تمام اثاثے پاکستان میں متعلقہ حکام بشمول ECP کو باضابطہ طور پر ظاہر کر دیے گئے ہیں۔ ڈان کے سوالات کے جوابات میں عبدالغنی مجید کے وکلا نے کہا کہ ان کے موکل نے ایمریٹس ہلز میں اپنے بنگلے کی تمام تفصیلات FBR میں جمع کروائی ہیں۔ JIT کی رپورٹ میں عائد الزامات کے حوالے سے وکلا نے تردید کی کہ عبدالغنی مجید کی ملکیت میں کبھی بھی 23 مرینا کی پراپرٹی نہیں تھی، اور لہٰذا یہ رہا سوال اسے تحفے میں دینے کا تو یہ غلط ہے۔ آج کی تاریخ تک JIT کی رپورٹ تخلیل پر مبنی ہے جو اس جائیداد سے متعلق الزامات تک محدود نہیں۔ نام نہاد جعلی اکاؤنٹس کیس کے JIT رپورٹ سے جڑے مزید سیاسی شخصیات کے نام بھی دبئی لیکس میں جائیدادوں کے مالکان کے طور پر سامنے آئے ہیں۔ ان میں غلام عباس زرداری اور حامد سمو بھی شامل ہیں۔ ان کے نام پر دبئی میں دو جائیدادیں ہیں جن میں الفرجان میں 5 بیڈ رومز مشتمل بنگلہ اور پام فجیرہ میں 3 بیڈ رومز مشتمل ایک اپارٹمنٹ شامل ہے۔ ان دونوں جائیدادوں کا ذکر بھی JIT رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ OCCRP اور E24 سے حاصل کردہ جائیدادوں کی خرید اور فروخت پر اور کرائے پر دینے کا ڈیٹا بتایا گیا ہے۔ یہ بنگلہ 2014 میں $13,60,000 میں خریدا گیا تھا، جسے 2015 میں اور اس کے آخر تک معاہدے کے اختتام پر بننے والے کرائے کی آمدنی $3,29,500 ہوگی۔ ڈان نے تصدیق کی ہے کہ غلام عباس زرداری اب بھی الفرجان میں واقع اس بنگلے کے مالک ہیں، جبکہ اپارٹمنٹ کچھ ماہ قبل فروخت کر دیا گیا تھا۔ دوسری جانب حامد سمو کا نام 2019 کے اواخر اور 2020 کے آغاز میں حدیق شیخ محمد بن راشد کے پوش علاقے میں ایک اپارٹمنٹ کے مالک کے طور پر درج ہے، جو کہ $18,90,000 میں خریدا گیا اور اسی سال اسے فروخت بھی کر دیا گیا تھا۔ اس وقت گلوبل گولف ریزیڈنس 2 میں 2 بیڈ روم پر مشتمل اپارٹمنٹ کے مالک ہیں۔ JIT رپورٹ میں مزید الزام لگایا گیا ہے کہ وہ ڈرائیور ہیں اور ان کا کوئی ذرائع آمدن نہیں ہے۔ غلام عباس زرداری اور حامد سمو سے درخواست کی گئی کہ وہ اس معاملے میں تبصرہ کریں، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ JIT کے الزامات کے نتیجے میں کسی کو سزا نہیں ہوئی، البتہ ملک میں کالے دھن کی سب سے بڑی تحقیقات میں H&H ایکسچینج پرائیویٹ لمیٹڈ کے ڈائریکٹر اور ایکسچینج کمپنیز ایسوسی ایشن آف پاکستان کے سابق صدر حاجی ہارون کا نام نمایاں طور پر سامنے آیا ہے، جن کی طویل تاریخ ہے۔ ستمبر 2004 میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مبینہ طور پر ملک سے $17,20,000 کی کرنسی برآمد کرنے کی کوشش کرنے پر ان کی ایکسچینج کمپنی کا لائسنس معطل کر دیا گیا تھا۔ 2019 کے اواخر اور 2020 کے اوائل میں کم از کم 250 جائیدادوں کے مالک کے طور پر حاجی ہارون کا نام تفصیلات میں سامنے آیا، جس کی بنیاد پر وہ اس وقت دبئی میں جائیدادیں رکھنے والے ٹاپ 5 شخصیات میں شامل ہیں۔ انہوں نے 2022 کے آغاز میں متحدہ عرب امارات میں 2 بنگلے خریدے۔ حاجی ہارون نے سیلیکون ہائٹس نامی 9 منزلہ رہائشی عمارت میں بھی سرمایہ کاری کی، جس کی تعمیر میں 2011 مکمل میں ہوئی اور اس عمارت کا ہر یونٹ $1,14,349 میں اور $3,13,99 میں فروخت ہوا۔ انہوں نے 2019 کے اواخر اور 2020 کے آغاز میں دبئی میں ایک اہم سرمایہ کاری کی۔ یہ ڈیمنج ولیج اپارٹمنٹ کمپلیکس کی بلڈنگ 13 کے 42 یونٹ کی صورت میں تھی۔ اس کمپلیکس میں ایک یونٹ اوسطاً $1,22,517 میں فروخت ہوتا ہے۔ تاہم یہ تصدیق نہیں ہو سکی کہ وہ حالی دنوں میں ان کے زیر ملکیت یہ جائیدادیں کتنی ہیں۔ حاجی ہارون کا نام ایگزٹ کہانی میں بھی سامنے آیا تھا، جو کہ دنیا میں جعلی ڈگریوں اور صنعت کی فروخت کا ایک بہت بڑا سکینڈل تھا۔
تاہم اس اسکینڈل میں حاجی ہارون پر عائد الزامات کوئی نتیجہ سامنے نہیں آیا۔ ان پر عالمی پابندیاں بھی عائد کی گئیں۔ جولائی 2015 میں حاجی ہارون کو سیاسی اور کاروباری شخصیات کی بیرونی ملک منی لانڈرنگ میں مدد کرنے کے الزام میں حراست میں لیا گیا تھا۔ اسی سال مبینہ طور پر انٹیلیجنس حکام کی جانب سے پراسرار وہ لاپتہ ہو گئے تھے اور تقریباً 11 مہینے بعد وہ منظر عام پر آئے، جس کی کوئی FIR درج نہیں ہوئی۔ 2018 میں جعلی اکاؤنٹس کیس کی تحقیقات میں حاجی ہارون کا نام ایک بار پھر سامنے آیا۔ FIA نے اپنی رپورٹس میں الزام لگایا کہ انہوں نے فنڈز کی منتقلی کے لیے متحدہ عرب امارات کی ایک کمپنی کا سہارا لیا۔ یہ معاملہ اب بھی ختم نہیں ہوا۔ تمام الزامات کے باوجود وہ اپنا کاروبار جاری رکھے ہوئے ہیں۔ ان سے بھی رابطہ کیا گیا، لیکن اس حوالے سے حاجی ہارون نے تبصرہ کرنے سے منع کر دیا۔ تاہم منی لانڈرنگ کی تاریخ میں پاکستان میں مقیم کرنسی تاجروں نے خانانی اور کالیا انٹرنیشنل کے ذریعے چلایا جانے والا حوالہ آپریشن اپنی نوعیت کا سب سے بڑا آپریشن سمجھا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اپارٹمنٹ بدستور وفاقی وزیر داخلہ اور سابق نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن رضا نقوی کی اہلیہ وردہ اشرف کا نام بھی دبئی لیکس میں مہنگی جائیدادوں کی مالکان کی فہرست میں شامل ہے۔ ڈیٹا ظاہر کرتا ہے کہ 2022 کے موسم بہار تک وردہ اشرف عریبین رینچنس پالما کی کمیونٹی میں 5 بیڈ رومز میں مشتمل بنگلے کی مالکن تھی۔ رقم کی منتقلی کے ڈیٹا کے مطابق یہ بنگلہ ایک پوش رہائشی ریئل اسٹیٹ میں 2017 میں $11,80,000 ادا کر کے خریدا گیا، جسے 2023 میں $12,30,000 میں فروخت کیا گیا۔ DLD سے سسٹم وردہ اشرف کی ملکیت میں اب بھی جائیداد بتاتا ہے، تاہم یہ واضح نہیں ہو سکا کہ متحدہ عرب امارات میں اگر کسی جائیداد کی مالک ہیں تو وہ کون سی ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے اعتراف کیا کہ بنگلہ ان کی ملکیت میں تھا، جو انہوں نے 2023 میں فروخت کر دیا۔ اب انہوں نے نئی جائیداد 2024 میں خریدی ہے، جس کو پیش کر دیا جائے گا اگلے گوشوارے میں۔ سندھ کے امیر ترین رکن اسمبلی اور صوبائی اسمبلی وزیر اطلاعات شرجیل انعام میمن اور ان کی اہلیہ کا نام بھی دبئی پراپرٹی لیکس میں سامنے آیا ہے، جن کے نام پر 5 جائیدادیں ہیں۔ ڈیٹا کے مطابق شرجیل میمن کی اہلیہ کے نام پر 3 جائیدادیں، جبکہ خود شرجیل میمن کے نام پر 2 اپارٹمنٹس ہیں۔ آج بھی برنکلن ٹاور میں واقع ایک آفس شرجیل میمن کی اہلیہ اور ایک شخص کی شراکت سے ان کے نام پر ہے، جو انہوں نے 2018 میں خریدا تھا۔ اس کے علاوہ 2012 میں انہوں نے دی میڈوس میں 4 بیڈ رومز پر مشتمل بنگلہ $11,70,000 میں خریدا، جس کی موجودہ مالیت $25,00,000 سے $35,00,000 کے درمیان ہے۔ تاہم فاؤنٹین ویو میں ان کی اہلیہ کے نام پر تیسرا اپارٹمنٹ فروخت ہو چکا ہے۔ 2015 میں خریدا گیا 3 بیڈ رومز کا اپارٹمنٹ آج بھی شرجیل میمن کی ملکیت میں ہے، جسے 2023 تک کرائے کی مد میں تقریباً $2,45,036 کی رقم حاصل ہوئی ہے۔ اس کے علاوہ صوبائی وزیر اطلاعات کے نام پر ایک کمرے کا اپارٹمنٹ بھی ہے، جو 2014 میں خریدا گیا تھا اور اس سے کرائے کی مد میں $1,16,823 کی آمدن ہو چکی ہے۔ شرجیل میمن نے مالی سال 2020 میں اپنے اثاثوں میں ان جائیدادوں کی ملکیت ظاہر کی تھی۔ ڈان کی جانب سے پوچھے گئے سوالات کے جوابات میں صوبائی وزیر اطلاعات نے بتایا کہ اندرون اور بیرون ملک موجود ہماری تمام جائیدادوں اور ان سے حاصل ہونے والی آمدن پاکستان کے قوانین کے مطابق ظاہر کی جا چکی ہے، جبکہ ان تمام جائیدادوں کی ملکیت اور ان سے حاصل ہونے والی آمدن کی تفصیلات FBR میں جمع کروا چکے ہیں، اور غیر ملکی اثاثوں کی ملکیت اور آمدن سے متعلق قوانین کے مطابق ٹیکس کی ادائیگی بھی کر دی گئی ہے۔ دبئی پراپرٹی ٹیکس میں اویس مظفر ٹپی اور ان کی اہلیہ کے نام 2 جائیدادیں سامنے آئی ہیں، جو کسی بھی پاکستان کی دبئی میں موجود مہنگی ترین جائیدادیں ہیں۔ ڈان نے تصدیق کی ہے کہ اویس مظفر کی اہلیہ کے نام پر دبئی ہلز اسٹیٹ کے ویدا ریزیڈنس میں 2 کمروں کے اپارٹمنٹس ہیں، جو کہ 2015 میں خریدے گئے تھے اور 2019 سے 2024 تک کرائے کی مد میں یہاں سے $1,41,792 ریسیو کیے گئے۔ اس جوڑے کے پاس محمد بن راشد ڈسٹرکٹ 1 میں محلے میں 5 بیڈ رومز پر مشتمل بنگلہ تھا، جو ان کی مشترکہ ملکیت میں تھا، تاہم یہ بنگلہ چند ماہ پہلے فروخت کیا جا چکا ہے۔ ڈیٹا کے مطابق یہ بنگلہ 2015 میں $31,70,000 کی ادائیگی کے بعد خریدا گیا اور 2024 میں اسے $55,80,000 میں فروخت کر دیا گیا۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے صاحبزادے حسین نواز کا نام بھی دبئی لیکس میں شامل ہے۔ ڈان کی جانب سے پوچھے گئے سوال کے جواب میں انہوں نے تصدیق کی کہ وہ دبئی میں ایک چھوٹے بیڈ روم پر مشتمل اپارٹمنٹ کے مالک ہیں، جو 2002-2003 میں جلاوطنی کے دوران ذاتی سرمایہ کاری کے ذریعے $2,99,000
99 اماراتی درہم ادا کر کے خریدا گیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ وہ اوورسیز پاکستانی ہونے کی حیثیت سے کسی بھی ٹیکس کو شعارے جمع کروانے کے پاکستان کے پابند نہیں ہیں۔ مسلم لیگ نون کے ایم این اے احسان الحق باجوہ اپنے اثاثوں پر نادم نہیں ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں اللہ کا فضل و کرم سے پاکستان کے امیر ترین رکن پارلیمنٹ ہیں اور بلا شبہ 5 ارب 46 کروڑ روپے کے اثاثوں کے ساتھ وہ امیر ترین رکن اسمبلی ہیں، جن میں ملک میں 4 ارب 58 کروڑ کے اثاثے ہیں، اور وہ اس بات کی تصدیق ہمیشہ خود ہی کر دیتے ہیں۔ احسان الحق باجوہ کے مطابق مالی سال 2020 کے اثاثوں میں انہوں نے دبئی میں 9 جائیدادوں کی ملکیت ظاہر کی جو تقریباً 36 ارب 15 کروڑ میں خریدی گئی تھیں۔ دبئی میں ان کا کاروبار سرمایہ 4 ارب 90 کروڑ روپے ہے، اور متحدہ عرب امارات میں واجبات کو چھوڑ کر ان کے اثاثوں کی کل مالیت 4 ارب روپے سے زائد ہے۔ ڈان نے اس معاملے میں ان سے تبصرے کی درخواست کی، لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ دبئی پراپرٹی لیگ سے مطابق پاکستان کے غریب ترین صوبے بلوچستان کے سابق وزیر اعلیٰ سردار ثناء اللہ ظہری، ان کی اہلیہ اور بیٹی اربل ظہری نے دبئی کے لگژری ریئل اسٹیٹ سیکٹر میں بڑی سرمایہ کاری کر رکھی ہے۔ سردار ثناء اللہ ظہری 2024 کے عام انتخابات میں ضلع خزدار سے ایم این اے منتخب ہوئے تھے اور ان کی اہلیہ مخصوص نشست حاصل کر چکی ہیں۔ لیک ڈیٹا سے انکشاف ہوا کہ ثناء اللہ ظہری کی اہلیہ کے نام پر محمد بن راشد مختوم سٹی ڈسٹرکٹ 1 میں 6 بیڈ روم سے مشتمل 2 منزلہ بنگلہ تھا۔ یہ رہائشی علاقہ ایک کرسٹل لاگوس کی وجہ سے جانا جاتا ہے، جو کہ دنیا میں انسان کی جانب سے بنایا گیا سب سے بڑی مصنوعی دریا ہے جس کا رہائشی اپنے گھروں سے نظارہ کر سکتا ہے۔ یہ بنگلہ 2018 میں $40 لاکھ میں خریدا گیا، جبکہ 2023 میں $62 لاکھ میں فروخت کیا گیا۔ 2019 سے 2022 کے درمیان اس مکان سے $5 لاکھ سے کچھ زیادہ رقم کا کرایہ بھی وصول ہوا۔ ثناء اللہ ظہری کے اہلیہ اس وقت اسکریپر رہائشی عمارت میں 23 مرینا میں 3 بیڈ روم سے مشتمل اپارٹمنٹ کی مالکن ہیں، جسے 2020 میں $3,83,000 میں خریدا گیا۔ ثناء اللہ ظہری اور ان کی بیٹی برج خلیفہ کے علاقے دی لافٹس سینٹرل پروجیکٹ میں 2 بیڈ رومز والے 2 اپارٹمنٹ کے مالک ہیں۔ ایک اپارٹمنٹ 2014 میں خریدا گیا، جبکہ دوسرا اس کے اگلے سال۔ سب نے بتایا کہ ثناء اللہ ظہری نے ان دونوں جائیدادوں کے لیے $15 لاکھ ادا کیے، تاہم ثناء اللہ ظہری اس معاملے پر ڈان سے بات نہیں کرنا چاہتے۔ اسی ضلع سے تعلق رکھنے والے ایک اور سردار بلوچ نیشنل پارٹی کے دھڑے کے سربراہ سردار اختل مینگل کے نام پر بھی 1 بیڈ روم کا اپارٹمنٹ ہے جو انہوں نے 2009 میں خریدا تھا۔ یہ ایک پراپرٹی کم از کم 2013 سے کرائے پر ہے اور آج اس کی قیمت تقریباً $3,64,831 ہو چکی ہے۔ 2020 کے اپنے گوشوارے میں انہوں نے واضح کیا تھا کہ یہ اپارٹمنٹ انہیں تحفے میں دیا گیا تھا، جس کی جانب سے دیا گیا اس کی شناخت ظاہر نہیں کی جا سکتی۔ ورلڈ بینک کے 2023 کے رپورٹ کے مطابق ضلع خزدار میں غربت کی شرح 71.5% ہے۔ پراپرٹی ڈیٹا لیکس میں پاکستانی تحریک انصاف پی ٹی آئی کے سابق رہنما اور سینیٹر فیصل واؤڈا کے نام 2 جائیدادیں ہیں، لیکن جنوری 2024 تک ان کے تمام 2013 میں دبئی مرینا کے اسکین مرینا ٹاور میں خریدا گیا ایک اور اسٹوڈیو اپارٹمنٹ تھا، اور اس کے علاوہ اٹلانٹک ٹاور میں ایک یونٹ کے طور پر بھی ان کی ملکیت میں موجود ہے۔ 2014 میں خریدا گیا تھا اور DLD سسٹم میں یہ ان کی بیٹی کی ملکیت ہے۔ لیک ہونے والے اعداد و شمار میں سینیٹر فیصل رضا واؤڈا کی بیٹی 2020-2022 کی مدت کے لیے ایک دوسری پراپرٹی کے بھی ان کا نام آیا ہے، لیکن فی الحال یہ پراپرٹی ان کی ملکیت میں نہیں ہے۔ فیصل واؤڈا نے دبئی کے اٹلانٹک ٹاور میں ایک اپارٹمنٹ، ملیشیا کے ایک ریزورٹ میں 2 یونٹس اور برطانیہ میں متعدد جائیدادوں کی ملکیت کو ظاہر کیا ہے، جن میں 19 اور 20 ہائیڈ پارک پیلس، 292 ایلیگن ایونیو، ایڈک وے روڈ کے قریب 177 کوارڈریگل ٹاور شامل ہیں۔ ہاتھ سے لکھے گئے اپنے گوشوارے میں ان اثاثوں کی قیمتیں پڑھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ سوالات کے جواب میں فیصل واؤڈا نے کہا کہ وہ ان کا خاندان پاکستان سے باہر متعدد جائیدادوں کے مالک ہیں، لیکن وہ نہیں جانتے کہ کون سی مخصوص جائیداد پر سوال کیا جا رہا ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ان کی جائیدادیں اور آمدنی ٹیکس کے ان کے حکام کے پاس ڈکلیئر ہیں اور کاغذات نامزدگی کے ساتھ انہیں بھی ظاہر کیا جا چکا ہے۔ اس پر میں نے ایک خالی بات ایڈ کرنی ہے کہ میں دیکھ رہا تھا کہ ایک کلپ نہیں کہنا چاہیے، ایک پکچر میں نے دیکھی تھی کہ آپ لوگ
پاکستان میں سرمایہ کاری لائیں، پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، تاکہ آپ کی حکمران جماعتیں جو ہیں، آپ کے حکمران جو ہیں وہ دبئی جیسے غریب ملکوں میں یا برطانیہ جیسے غریب ملکوں میں سرمایہ کاری کر سکیں۔ اگلی ویڈیو ملتے ہیں، اللہ حافظ۔